سبق نمبر 12 مشق۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: جل تھل وہ زمین جہاں بہت سا پانی ہو، بے فکری بے پرواہی، سنگین سخت، کارآمد مفید، گھنونی وہ چیز جس سے کراہت ہو، مؤثر اثر کرنے والا، ہنگامی خاص وقت کا، لطف مزہ، نبرد آمیزہ، مقابلہ مشکوک شک کیا گیا، مشتبہ، آفت مصیبت، نشیبی جہاں پانی کھڑا ہو جائے، رضاکار اپنی مرضی سے خود کو خدمت خلق کے لیے پیش کرنا، مسترد رد کر دیا گیا، اثبات دلیل تصدیق۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2 سبق کے مطابق درست جواب پر گچ کا نشان لگائیں۔ آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا، کالی گھٹا نے بھاگ کر دروازہ کھولا، امی نے ہنگامی صورتحال میں ادارے کام کرتے ہیں، فلاحی کوئی مشکوک شخص نظر آئے تو فون کرنا چاہیے 15 پر، اسد نے اپنے منہ پر رکھا پکوڑا۔ سوال نمبر 3 سبق کے مطابق درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ برآمدے میں دادی دادا اور ابو بیٹھے تھے، اسد کی نظر باجی پر پڑی جو چائے کی ٹرے لے کر آ رہی تھیں۔ اب پھر گرج چمک کے ساتھ دوبارہ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ پورے شہر میں ڈیش صورتحال ہے، پورے شہر میں ہنگامی صورتحال ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں پانی بھر چکا ہوگا۔ سوال نمبر 4 دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ اسد کس حالت میں گھر آیا؟ اسد تیز برستی بارش کے باعث پانی میں مکمل طور پر شرابور یعنی بھیگا ہوا گھر آیا۔ ہنگامی صورتحال سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی اچانک پیش آنے والے حادثے، خطرے یا آفت کو ہنگامی صورتحال کہتے ہیں۔ عوام کو کن کن ہنگامی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے؟ عوام کو قدرتی آفت جیسے زلزلہ، سیلاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بارشوں کا سلسلہ بھی ہنگامی صورتحال کا سبب بنتا ہے۔ سوال نمبر 4 حکومت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ حکومت نے دہشت گردی کے خلاف واضح اور دو ٹوک پالیسی بنائی، سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع کیے گئے۔ کسی قسم کی ہنگامی صورتحال میں آپ کس طرح حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں؟ ہنگامی صورتحال میں اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور ہنگامی راستوں میں وقفہ ہونا چاہیے۔ ہمیں مشکوک افراد پر نظر رکھنی چاہیے اور شہری دفاع اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم بروقت دوسروں کی مدد کر سکیں۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 5 قدرتی آفت کے بارے میں ساتھیوں سے گفتگو کریں۔ قواعد سیکھیں۔ اس میں علم کی اقسام: خطاب، لقب، تخلیص، تخلص، کنیت، عرف۔ خطاب وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو اس کی کسی نمایاں قومی، علمی یا فوجی خدمات انجام دینے کے صلہ میں قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، بابائے اردو، رستم زماں، مادر ملت، شاعر مشرق اور نشان پاکستان وغیرہ۔ لقب وہ نام جو کسی شخص کے خاص وصف یا کسی خاص خوبی کی بنا پر اسے دیا جائے، اسے لقب کہتے ہیں۔ جیسے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گنج بخش حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ تخلص وہ مختصر نام جو شعراء اکرام اشعار میں اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ جیسے غالب، خالی، اقبال، میر وغیرہ۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ جیسے ابو طالب، ام کلثوم،
ابن خطاب، بنت عبداللہ وغیرہ۔ عرف، مختصر نام جو اصل نام کی بجائے لاڈ اور حقارت کی وجہ سے پکارا جائے، اسے عرف کہتے ہیں، جیسے مانجھا، کان، فتویٰ اور پپو وغیرہ۔ سوال نمبر 6، کوئی سے 5 جملے لکھیں جن میں اسم علم کے اقسام کا استعمال کیا گیا ہو۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ خطاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ لقب، مرزا اسد اللہ غالب بڑے شاعر تھے۔ تخلص، ابو طالب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ کنیت، اسے سب پیار سے مانجھا کہتے ہیں۔ عرف۔ سوال نمبر 7، مفرد اور مرکب جملوں کی نشاندہی کرتے ہوئے صحیح کالم میں گٹ کا نشان لگائیں۔ آج سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ مفرد جملہ، مجھے اس لڑکے پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر 1 درہم رکھ دیا۔ مرکب جملہ، خدا کرے میری کچھ مدد کرے، خدا کے لیے میری کچھ مدد کریں۔ مفرد جملہ، اسی طرح پھرتے پھراتے 20 سال گزر گئے لیکن میری سیاحت جاری رہی۔ مرکب جملہ۔ سوال نمبر 8، محاورات اور ضرب المثال کا فرق سمجھتے ہوئے دی گئی تراکیب میں محاورات اور ضرب المثل کو الگ الگ لکھیں۔ آنکھ بچھانا، بہت زیادہ عزت و احترام کرنا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کا حکم چلتا ہے، بات کاٹنا، کسی کی گفتگو کے دوران مداخلت کرنا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 9، سبق کا کوئی ایک پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 10، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ شرابور، اسد بارش میں بھیگ کر پانی میں شرابور ہو گیا۔ جل تھل، تیز بارش کی وجہ سے پورے شہر میں جل تھل ہو گئی۔ طبی امداد، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ شانہ بشانہ، رضاکار حکومتی اہلکاروں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ دستک، دروازے پر اچانک زوردار دستک ہوئی۔ سوال نمبر 11، سبق میں درجہ ذیل ہنگامی صورتحال کا ذکر ہوا ہے۔ آپ ہر صورتحال میں ہونے والے کم از کم 2 نقصانات لکھیں۔ زلزلہ، عمارتیں گر جاتی ہیں، جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ سیلاب، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ دہشت گردی، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اور ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیں۔ سرگرمی۔ سوال نمبر 13، حب الوطنی کے عنوان پر تقریر تیار کریں اور جماعت کے سامنے پیش کریں۔ سوال نمبر 14، ایسی نظمیں، کہانیاں، واقعات تلاش کریں جن میں کسی قسم کی ہنگامی صورتحال کا ذکر ہو۔ جو تحریر منتخب کریں اس کی نقل فوٹو اسٹیٹ کاپی جماعت کے سافٹ بورڈ پر آویزاں کریں تاکہ دیگر طلباء بھی اس کا مطالعہ کر سکیں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق پڑھانے سے قبل سوچ کر بتائیں کا سوال پوچھیں تاکہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکے۔ مزید جاننے میں دیے گئی معلومات طلباء کو سبق پڑھنے کے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات پڑھانے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق کے متعلق طلباء کا فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کو سبق کے خلاصہ کرنے میں مدد کریں۔ سرگرمیاں حل کرنے میں طلباء کی مدد فراہم فرمائیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔